عزیزان گرامی وقار، ہماری زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی ایک بہت شارٹ پیریڈ میں، تھوڑے سے لمحات میں امتحان کے میدان میں چل رہی ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے موت اور زندگی اس لیے بنائی ہے تاکہ تمہیں پہچانے، تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے۔ ہم دارالعمل اور دارالامتحان میں ہیں۔ یہ زندگیاں بہت تیزی سے ہماری گزرتی چلی جائیں گی، اور وہ فرمان مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دور آئے گا قیامت کے قریب جب بچے جوان نظر آئیں گے اور جوان بوڑھے نظر آئیں گے۔ یہ وہی دور ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو دیکھیں، وہ جوانی کی باتیں کرتے ہیں۔ پچھلے دور میں جوانوں کو جو باتیں معلوم نہ ہوتی تھیں، وہ آج کے 5 سال 6 سال کے بچوں کو ساری چیزیں معلوم ہیں۔ یہ مکمل موبائل آپریٹ کرنے کی تعلیم ان کو ہم سے زیادہ آتی ہے۔ یہ اس قدر جوان نظر آتے ہیں، اور جو جوان ہیں وہ جوانی میں تھک چکے اور بوڑھے لگنے لگ گئے۔ اپنے ہاتھوں جوانی برباد کیا اور بڑھاپا ان کے چہروں پر نظر آنے لگ گیا۔ تو یہ قیامت کی وہ اس نشانی کے بارے میں جو حضور نے فرمایا تھا، وہ دور آ چکا۔ لیکن میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کر رہا ہوں، تم بیٹھو گے تو بھی زندگی گزرے گی، لیٹو گے تو بھی گزرنی ہے، دوڑو گے تو بھی گزرنی ہے، فیصلہ تمہارے پاس ہے۔ زندگی یوں گزر جائے گی، اور پھر وعدہ الہی آ جائے گا جس کو اللہ نے فرمایا، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، دنیا سے جانا ہے، اور تمہارا جو کچھ بھی اجر ہے اللہ کے ہاں قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اور پھر جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہوا، وہی سب سے کامیاب زندگی گزارا۔ کامیاب ہے کون؟ وہ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ ہمارا دوزخ سے بچ جانا اور جنت میں داخل ہو جانا، یہی کامیابی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ میرے اس پورے عنوان کا یہ حصہ اہم ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور دنیا سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں۔ جس نے دنیا بنائی وہ خود فرما رہا ہو، جو اس کائنات کا خالق ہے وہ خود فرما رہا ہو، یہ دنیا دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں۔ یعنی یہاں پر انسان اکثر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ دھوکے کا مطلب یہ نہیں ہے کسی دوست سے دھوکہ کھا رہا ہے، بلکہ وہ پوری اپنی زندگی میں دھوکہ کھایا ہوا ہے۔ جس چیز کو اسے حاصل کرنا تھا، دنیا نے اس کا منہ موڑ کر کسی اور چیز میں لگا دیا ہے۔ یہ دھوکہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ گھر سے نکلے تھے، سامان سب باندھ کر کے دلی جا رہے تھے، اسٹیشن پر کسی نے پکڑ لیا اور کہا، آؤ چلو میں تمہیں ٹرین میں بٹھا دیتا ہوں، اور اس نے تمہیں دلی کی ٹرین کی بجائے تمہیں مدراس کی، چنئی کی ٹرین میں بٹھا دیا، بیٹھ گئے تم۔ مجھے یہ بتاؤ، یہ دھوکہ ہوا کہ نہیں ہوا تمہارے ساتھ؟ بہت بڑا دھوکہ ہوا کہ منزل تمہاری کہیں اور تھی، تم کہیں اور چل پڑے۔ دیکھنے کو ٹرین سیم دکھ رہی تھی، تم نے اس کی بات کا یقین کیا اور بیٹھ گئے، اور جب پہنچے تو پتا چلا نہیں، میں تو دلی پہنچا ہی نہیں، میں چنئی آ گیا۔ زندگیاں اسی طرح سے گزر رہی ہیں۔ تم جس راستے پر چل رہے تھے، اصل تمہاری منزل مدینہ طیبہ ہے، تمہارا سفر حضور پاک کے قدموں تک پہنچنا ہے، لیکن ایرا غیرہ آتا ہے اور تمہیں کسی دوسرے ٹریک پر ڈالتا ہے اور تم چل پڑتے ہو اس کی بات پر۔ اسی لیے قرآن نے کہا، یہ دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا یہاں پر۔ دنیا اور دنیا داروں پر تم کبھی بھروسہ نہ کرنا، تم اپنی منزل پر ہمیشہ توجہ رکھنا۔ تمہاری منزل یہ نہیں ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ تم ٹیڑھے میڑے چلتے رہو گے تو منزل لمبی ہو جائے گی، فاصلہ دور ہو جائے گا، اس لیے چلنے کا طریقہ بدل ڈالو، تمہارا سفر آسان بھی ہو جائے گا اور منزل جلدی پہنچ جاؤ گے۔
اب جو بات مجھے کہنی تھی وہ یہ ہے، زندگی جب اتنی شارٹ ہے اور آزمائش کے لیے تمہیں یہاں بھیجا گیا ہے، تو مجھے ان نوجوانوں کو دیکھ کر کے کبھی درد ہوتا ہے جو رات بھر نکڑ پر بیٹھ کر کے اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، جن کی زندگیاں انہوں نے اپنی جوانیاں اپنے ہاتھوں سے برباد کر رکھی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے ایک رات جو ہماری زندگی میں آئی، آج کا دن تم کروڑوں دولتیں لگا دو، یہ دن دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔ تمہاری زندگی میں کیا قیامت تک واپس نہیں آنا ہے اس دن کو۔ دنیا چل پڑی ہے، پیچھے کی طرف کبھی نہیں آئے گی۔ اللہ کا قانون ہے، یہ جو وقت گزر رہا ہے ہمارا، دوبارہ ہماری زندگی میں کبھی نہیں آنا ہے۔ لیکن کتنے مزے سے، کتنے ٹھاٹ باٹ سے نوجوان، ہاتھ میں کچھ نہیں، آس پاس کچھ نہیں، عمل بھی کچھ نہیں، ایسے بے فکرے ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ تو سوچنا پڑتا ہے جس امت کو پوری دنیا آگ میں جھلسا چکی ہو، پوری دنیا اس امت کو اپنے نشانے پر رکھی ہو، اس امت کا غیور نوجوان رات بھر گیم کھیلتے ہوئے گزارتا ہے، اسے کسی چیز کا احساس نہیں۔ مجھے بتاؤ کیا ہماری کیفیتیں ایسی نہیں ہو گئی ہیں جیسے برائلر چکن ہوتے ہیں، فارم مرغیاں ہوتی ہیں، ان مرغیوں میں سے قصاب کسی کو بھی پکڑتا ہے، کاٹتا ہے، دوسری مرغیاں تو چرنے میں مصروف رہتی ہیں، کوئی آواز نہیں ان کی۔ ایک مرغی کٹی، دوسری مرغی کٹی، وہ کٹتی چلی جاتی ہیں، باقی مرغیوں کو کسی چیز کا احساس نہیں۔ کیا یہ زندگی گزارنے کے ایسے طریقے نہیں ہو گئے؟ آج ہمیں روز اٹھنے کے بعد ایک نیوز پہنچائی جاتی ہے کہ تمہیں کاٹا گیا، تمہیں مارا گیا۔ نہ جانے ہم کتنی مسجدوں کے مینار گرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کتنے اولیاء کاملین کے مزارات کو جلا کر خاک کرتے ہوئے دکھائے جا رہے ہیں، اور ہمارے امت کے ساتھ ہی نہیں، بانی اسلام کی عزت کے ساتھ مذاق، یہ روزانہ نہیں چل رہا ہے۔ یہ تمام حالات کے بعد اب مجھے فکر اس بات کی ہوتی ہے، میاں جب ہمارے گھر میں جنازہ رکھا ہوتا ہے تو ہم کھانا تک نہیں بناتے چولہے پر گھر کے اندر، اور جب امت پر ایسے حالات گزر رہے ہوں تو کیا اس نوجوان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ عیاشی میں رات گزارے؟ کیا اسے یہ زیب دیتا ہے کہ وہ نکڑ پر بیٹھ کر پوری رات کو تباہی کے اڈے پر گزارے؟ تمہارے ہاتھ میں تاش کے پتے، تمہارے ہاتھ میں شراب کی بوتلیں کیسے آ گئیں؟ یہ امت وہ ہے، تمہیں میں بتاؤں، جنگ تبوک ایک جنگ ایسی ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک میں 900 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینہ طیبہ سے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قاصد بن کر جا رہے تھے، اور بیچ راستے میں ایک عیسائی بادشاہ کے گنڈوں نے اس صحابی رسول کو گرفتار کیا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر قتل کر دیا۔ موب لنچنگ اس زمانے میں بھی ہو رہی ہوتی۔ یہ خبر جیسے ہی مدینہ طیبہ پہنچی، وہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ انا للہ پڑھ کر خاموش ہو جاتے۔ صحابہ کرام کا جم غفیر مدینے میں جمع ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا، اس میں سپہ سالار کی تعداد کئی صحابہ کی تھی، اور جب یہ لشکر جرار مدینہ طیبہ سے نکلا 900 کلومیٹر دور چل کر کے گئے، اور وہاں جا کر کے جن لوگوں نے حضور کے ایک غلام پر ہاتھ اٹھایا تھا ان کے بخیے کھڑا کر دیے، اور ان کو الٹ پلٹ کر کے آئے اور لوگوں کو یہ میسج دیا تھا کبھی حضور کے غلاموں کی طرف چھیڑخانی نہ کرنا ورنہ پورا مدینہ باہر آ جائے گا۔ یہ یونٹی، یہ اتحاد، ان کے اندر یہ احساس میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیدا کر رکھا تھا کہ کل مؤمن جسد واحد۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورا جتنے مومن ہیں وہ سب ایک جسم کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہے۔ اذا اشتکى عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى، جیسے ایک پارٹ کو اگر درد ہوتا ہے تو پورے جسم میں بخار آتا ہے۔ مومنوں کی کیفیت یہ ہونی چاہیے، لیکن احساس دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا گیا۔ آج ہماری پستی کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے، جس کو شاعر نے کہا تھا قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔
सोचने समझने की सलाहियत पहले खत्म हो जाती है। आदमी सोचता नहीं, समझता नहीं, बस अपने वक्त को जाया कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, बैठा हुआ है, गप्पे लगा रहा है। मैं आपको बताऊं, हमारी उम्रों का एहतसाब होना चाहिए। हमारी जिंदगी को गिन करके देखें, कितने साल के हैं हम? 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, और उसके बाद गिनो हमसे क्या हो सका है इस दुनिया में। हम इस दुनिया में क्या कर चुके अब तक? हमसे कुछ नहीं हुआ। अगर तारीख में आपको बताऊं मेरे अजीजों, आपको पता है इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे पहले लश्कर इस्लाम की सिपह सालारी करते हुए आने वाला एक नौजवान मोहम्मद बिन कासिम 10,000 का लश्कर लेकर अरब से आया था और परचम इस्लाम लहराया था। तारीख में आज भी रकम है। अपने पंडितों ने भी इस तारीख को लिखा है। हाँ, पंडितों ने भी लिखा है। और ये मोहम्मद बिन कासिम 10,000 की सिपह सालारी के साथ हिंदुस्तान में आकर इस्लाम फैलाया। उम्र क्या थी? सिर्फ 19 साल की उम्र थी। 19 साल की उम्र में यह अजीम कारनामा अंजाम देने वाला, उन्होंने अपनी उम्र का सही इस्तेमाल किया, अपनी एज को बर्बाद नहीं किया, जाया नहीं किया। तारिक बिन जियाद, जिसका यूरोप भी कायल है, जबल तारिक आज भी एक मकाम है यूरोप में जिसको जिब्राल्टर कहा जाता है। ये हजरत तारिक बिन जियाद के नाम से है। ये पहला सिपह सालार है जिसने पूरी दुनिया के सामने वो अज़्म पेश किया था। यूरोप की सरजमीन पर जब कश्तियां लेकर पहुंचे थे ये मोमिनीन की तादाद, वो तारिक बिन जियाद ही है जिसने पूरी कश्तियों को आग लगा दिया था। कहा था कि हम पीछे मुड़कर जाने वालों में से नहीं हैं। जितने साथ आए थे समंदर पार करके, कश्तियों का सफर था, कश्तियां लकड़ी की बनी हुई, आग लगा दिया और कहा अब इस अज़्म के साथ उतरो, या तो हमारी कब्र बनेगी या तो हमारा झंडा लहराएगा। मेरे अजीजों, उम्र 22 साल की थी तारिक बिन जियाद। और एक दो नहीं, मैं तुम्हारे सामने मिसालें रखूं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक वली कामिल की आपको मैं तारीख अगर बताऊं, जो सरकार सईदना गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु से भी 200 साल पहले इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए और इस्लाम की खातिर लड़ते लड़ते शहीद भी हो गए, और जिनका लक़ब सुल्तानुल औलिया है, सईदना सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह। उनके मुतालिक ये फरमाया गया वो सुल्तानुल औलिया है हिंदुस्तान के, औलिया इकराम के बादशाह की हैसियत है। सरकार गरीब नवाज से भी पहले आए, लेकिन उनकी उम्र उनकी शहादत के वक्त 19 साल की थी। सिर्फ 19 साल की उम्र में वो मकाम अजीम पा लिया। हमारी तो जिंदगी की उम्रें पता नहीं कितनी चली गई और हम में से कोई कारनामा ना हो सका। कारनामा ना सही, जिंदगी गुजारने का सलीका भी नहीं आ सका। कारनामे ना हो तो अलग बात है, लेकिन मुसलमान तो बन जाता कोई। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मैं आपको एक बात बता दूं, जो जिंदगी मिली है कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हारी तारीख रकम हो जाए, वरना कब्रिस्तान जाकर के देखना, वहां तो लिखे हुए कतबे भी मिट गए, कब्रों में कौन सोया है उनको भी लोग फरामोश कर चुके, भूल गए, सब भूल गए। लेकिन कुछ हस्तियां हैं जो हमेशा आबाद रहती हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस रूए जमीन पर अपनी जात के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए जिया करते थे, अल्लाह की रजा के लिए जिया करते। आज मैं ये बात कहना चाहता हूं नौजवानों से, तुम्हें पता है मुंबई की सरजमीन पर लाखों नौजवानों की तादाद है, मैं जानता हूं, लेकिन इनमें से कोई इनकलाबी नौजवान हो, कोई दीन की तरफ बढ़ने वाला, हसास दिल रखने वाला क्यों नहीं। खास तौर पर आपके इन इलाकों में तो नशा इतना आम कर दिया गया है। हम दूर दराज इलाकों से सुनते हैं कि मुसलमानों की मेजॉरिटी वाले इलाके, यहां नशा बिकता भी है, करते भी हैं, रात भर इसी में पड़े रहते हैं। किसने इस दुनिया में तुम्हें मुलविस किया है? ये वो कौम है जो कैसर और किसरा को घुटने पर ले आई थी। ये वो कौम है जिसने दरियाए दजला में घोड़े दौड़ा दिए थे। ये वो कौम है जिसने अफ्रीका की जंगलों में भी अजानें दी थी। ये वो कौम है
جس نے یورپ کے کلیساؤں میں کلمہ توحید کو بلند کیا تھا، لیکن آج اسی قوم کی حال یہ ہے کہ دنیا ہر گھڑی ہمارے اعمال کو نشانہ بنا کر کے ہمیں ڈیگریڈ کرتی جا رہی ہے۔ سمجھ جاؤ میرے عزیزو، کب تک اس زندگی کا اس طرح سے چلے گا؟ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آج آپ کے سامنے میں یہ بات رکھتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی قبر انور میں وہ زندہ ہیں؟ ہم تو سنی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر پاک میں زندہ ہیں، لیکن یہ بات بھی سمجھ کے چلو، حضور نے فرمایا ہر جمعرات کو میری پوری امت کے اعمال میرے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ تم میں سے، ہم میں سے، سب کے اعمال ہر جمعرات کو حضور کے پاس فرشتے سناتے ہیں، فلاں بن فلاں نے ہفتہ بھر یہ کام کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر برے اعمال پیش ہوتے ہیں تو مجھے غم ہوتا ہے، میں استغفار کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اور اچھے اعمال آتے ہیں تو شکر بجا لاتا ہوں، اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، کبھی پلٹ کر کے زندگی میں دیکھنا کتنے جمعرات ایسی چلی گئی ہوں گی جس میں ہمارے کون سے اعمال فرشتے لے جا کر کے سنا رہے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہمارے اعمال یہ کہہ کر سنائے جائیں، آقا آپ کا فلاں امتی بے خبر ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ ہی آپ پر درود پڑھتا ہے، نہ ہی وہ کبھی نیکیوں کی طرف آتا ہے، وہ تو گانوں کی دھن پر جی رہا ہے، صبح اٹھتا ہے، شام ہوتی ہے تو اس کو تو فلموں کے نغمے یاد ہیں، آپ کا کوئی قول یاد نہیں۔ بتاؤ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرشتے جب ہمارے متعلق یہ خبر دے رہے ہو، کیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کا قلق نہیں ہوتا؟ یہ وہ امت ہے جس کے لیے میں رات رات بھر کھڑے ہو کر دعا کرتا تھا، آج یہ ہم کو فراموش کی ہوئی۔